میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہونے کے باوجود اللہ کریم کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس نے مسلمانوں کو یہ سرخروئی بخشی ہے کہ آج بین الاقوامی سطح پہ اعتراف کیا جا رہا ہے، سائنسدان بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ملک میں جتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے، وہاں اموات کی شرح بھی کم ہے اور وہاں بیماروں کی شرح بھی کم ہے۔ دوسرے ملک جو ہے وہاں یہ شرح بہت زیادہ ہے۔ امریکہ آج دنیا میں بہت بڑی وہ سائنس کا چودھری ہے اور بڑی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، لیکن مزہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں جتنے مریض ہیں ان سے آدھے مریض امریکہ میں ہیں، اور جتنے مر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ملکوں کے سارے ملائم ہیں، تو شاید چوتھا حصہ اس میں بھی آ جائے گا کہ وہ امریکہ کا بن جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس پہ اللہ کریم مسلمانوں کو عزت بخش رہے ہیں، تو مسلمانوں پہ یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دنیا کو یہ بتائیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سب کچھ دنیا کے امن کے لیے کرتے ہیں اور دنیا کے سکون کے لیے کرتے ہیں اور دنیا میں اطمینان کے لیے کرتے ہیں۔ یہ جو نمازوں کا سلسلہ ہے مساجد میں، یہ جو عبادت کا سلسلہ ہے، یہ اسلام کی روح اس میں یہ ہے کہ جتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں مسلمان سچے اور وہ اپنے اللہ سے مل کر مانگے جو مانگنا ہے انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ حدیث پہ آتا ہے، میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے کان میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور نماز یہ وہ عمل ہے جس کے لیے اللہ خود بلاتے ہیں۔ مسجد میں آپ کو محسوس ہونا چاہیے، ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں، نماز سے پہلے صدا لگائی جاتی ہے جسے آذان کہتے ہیں، اور پھر جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ایک صدا لگائی جاتی ہے جسے اقامت کہتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے محلے کے لوگوں کو بلانے کے لیے کہ آؤ مسجد میں آگے نماز پڑھو۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اذان دو اور نماز وہاں لوگوں کو نہ آنے دو، بند کر دو، یہ ابتداع ہے اس میں۔ یا تو اذان بند کر دیجیے کہ یہ کہ اذان نہیں ہونی چاہیے، اللہ خیر چلو، لیکن اگر اذان باقی رکھتے ہیں اس میں کچھ آپ کو احترام ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ احترام یہاں تک جانا چاہیے کہ اگر ہم مسجد سے بلا رہے ہیں نمازیوں کو تو پھر انہیں آنے دینا چاہیے۔ جو آنے والے ہیں کیا ان کو صحت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے ہمیں کورونا ہو سکتا ہے جیسے باقی لوگ سمجھتے ہیں، اس طرح وہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن جیسے باقی کچھ لوگ یہ سمجھنے کے باوجود اپنی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے گھروں سے نکل رہے ہیں اور جا رہے ہیں اپنی اپنی منزل کی جگہوں میں۔ یہ خود ٹی وی پہ جو باتیں چلتی ہے روزانہ، سینکڑوں بندے وہاں ہوتے ہیں تو تب جا کے وہ ٹی وی کے پروگرام بنتے ہیں۔ تو یہ سینکڑوں بندے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں تاکہ ٹی وی کے پروگرام بنے اور لوگ سنیں اور لوگوں کو اچھی بات معلوم ہو۔ اسی طرح جو مسجدوں میں آتے ہیں، اس آنے کا جو جمعے کا